اس میں جعلی بھی کردار انہوں نے ادا کیا، اسی لیے رکاوٹ ڈالی۔ بھی پتہ ہے جس کو جتوایا گیا ہے، جو تیسرے چوتھے نمبر پہ تھا، جس کو جتوایا گیا ہے، ہمارا ووٹ ہی کاٹ کے انہوں نے ان کے پلڑے میں پیارا تھا، جو اس کو انہوں نے بڑھانے کے لیے ہمارا ووٹ بینک کام کیا، دوسروں کا تعالیٰ پوری قانونی جنگ لڑی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے آپ تمام صحافی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جناب اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ حصہ نکالا اور ہماری دعوت پہ ادھر تشریف لائے۔ اللہ پاک آپ کو جزا عطا فرمائے۔ جیسا کہ آج کی پریس کانفرنس کا جو ایجنڈا تھا وہ 8 فروری 2024 کا جو الیکشن ہوا، اس حوالے سے آپ سب کو دعوت دی گئی ہے۔ تو ہماری جماعت کا چونکہ منشور ہے اسلام، پاکستان اور عوام، اور اسلام کی وجہ سے ہی جو ہے ہماری جماعت حق سچ کی جماعت ہے، اور مینڈیٹ جو عوام نے جس جماعت کو یا جس کینڈیڈیٹ کو دیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ مینڈیٹ اس کو ہی ملنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جو ہمارے ووٹ بینک پہ ڈاکہ مارا گیا ہے، جو کہ ہمیں ہمارے رزلٹ کے مطابق جو ہم نے کمپائل کیا ہے 80% کا جو ہمارا رزلٹ کمپائل ہوا ہے، اس میں جو ہمیں دیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے ووٹ، وہ اس سے بھی زیادہ ہمارا ووٹ ہے، جو لگ بھگ 20,000 کے قریب ووٹ بنتا ہے۔ اور جو بھی جماعت جس بھی پوزیشن میں ہے، کسی کا حق مارنا نہیں چاہیے۔ ہمارا جو حصہ ہے، ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارا جو ووٹ بینک ہے، جو عوام نے اعتماد کیا تحریک لبیک پاکستان پہ، وہ ہمیں دینا چاہیے، چونکہ اس سے پہلے بھی 2018 میں بھی عوام نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا، اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ عوام نے دوبارہ اعتماد کیا اور پہلے سے زیادہ ابھی ہمارا ووٹ بینک بن رہا ہے۔ اس کے علاوہ پولنگ کے حوالے سے، پولنگ ڈے کے حوالے سے جو ظلم و زیادتی کیا گیا، ہمارے پولنگ ایجنٹ کو ان کو خالی فارم 45 کے اوپر بہت ساری جگہ پہ انہوں نے سائن کروانے کی کوشش کی، اور کئی جگہ پہ سائن کروا بھی لیے اپنی من مرضی کا رزلٹ بنانے کے لیے۔ اس طرح کے بہت سے مسائل پولنگ والے دن بھی جو ہے وہ آئے ہیں، اور جیسے ہی رزلٹ پولنگ کا وقت ختم ہوا ہے، ہمارو دفتر کی طرف گئے ہیں تو ادھر بھی جناب داخلے پر پابندی لگا دی گئی، اور ادھر بھی انہوں نے جناب ہمیں اندر انٹر نہیں ہونے دیا۔ تو یہ الیکشن نہیں، یہ سلیکشن اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جس کا مینڈیٹ ہے اس کو ملنا چاہیے، اور ہمارا جتنا حق ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے، اور اس جماعت کو یا اس لیڈر کو اس کو نوازا جا رہا ہے جو جلال پور جٹاں اور اپنے گاؤں میں بھی جو ہے جس کی پوزیشن چوتھی پوزیشن آ رہی ہے، ہمارے پاس جو رزلٹ ہے اس کے مطابق اس کی چوتھی پوزیشن آ رہی ہے، اور اس کو جناب نوازا جا رہا ہے۔ حلقہ PP 30 کا جناب ان کو جو ہے بنایا جا رہا ہے، MPA بنایا جا رہا ہے۔ تو ہماری جماعت کا یہ موقف ہے، منشور ہے کہ جس کا بھی مینڈیٹ ہے اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں، کھلے دل سے تسلیم کرتے ہیں، لیکن جو ڈاکہ مار کے جن کو دیا جا رہا ہے اس کو ہم اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کے ذریعے سے اپنے تمام کارکنان اور ووٹر حضرات جنہوں نے اعتماد کیا تحریک لبیک پاکستان پہ اور انہوں نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ الحمدللہ ہمارا پہلے سے زیادہ ووٹ بینک بنا ہے۔ ہمیں پتہ ہے ادارے جو بھی کریں، یہ الیکشن کمیشن ہے، جو بھی ہیں وہ جو بھی کریں، لیکن ہمیں پتہ ہے عوام کے اندر پذیرائی تحریک لبیک پاکستان کی پہلے سے بہتر آئی ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی اپنا جو مقصد ہے، جو منشور ہے، اس کو لے کے مزید محنت کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی جو اس دفعہ ہمارا 20,000 کے لگ بھگ ووٹ بن رہا ہے، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم ہم اس کو وننگ پوزیشن پہ لے کے جائیں گے۔ سوشل میڈیا کے اوپر 100% جو سچائی بھی نہیں ہوتی، جو مرضی کو پوسٹ بنا کے لگا لے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا PP 30 کے اندر جو ہے ہماری پوزیشن سیکنڈ پوزیشن تھی، اور بہت سی وہ جماعتیں جن کو 60 70 سال ہو گئے ہیں، ان سے ہماری پوزیشن بہت زیادہ بہتر رہی ہے۔
اور بہت سارے جو حلقے ہیں، بہت سارے پولنگ جو ہیں ان میں سے ہم نے ان کو کمپیٹ کیا ہے اور اچھے مارجن سے ہم ون بھی ہوئے ہیں۔ بہت سارے پولنگ اسٹیشن جو ہیں ادھر انہوں نے عملے نے نہیں دیا اور تصویروں کی حد تک جو ہے ہمارے تک آیا ہے، اور کچھ کا جو ہے وہ ملا ہی نہیں۔ ہمارا 80% تو ہے نا، 80%، 80 سے 85% یہ سارا جو ہے یہ فارم 45 کی یہ کاپیز ہے ساری، یہ اس بھی آپ سے ہی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، لیکن 100% نہیں ہوا۔ 15% وہ علاقے ہیں جدھر انہوں نے ہمیں نہیں دیا فارم۔ جی پولنگ کا جدھر ہمارا ووٹ بینک بہت زیادہ تھا، پولنگ کا عملہ انتہائی سست روی کا شکار رہا ہے۔ 2-3 جگہ پہ میں خود گیا بھی ہوں اور عملے کو میں نے بولا بھی ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہمارا کام ہے، ہم سمجھتے ہیں کس طرح سے ہونا ہے۔ اور بہت سارے ووٹر ایسے ہیں کہ جو لائنوں میں لگ کے واپس بھی چلے گئے ہیں، اور اس دن جو فونز وغیرہ کی جو نیٹ ورک بند کیا گیا ہے اس وجہ سے بھی جو ہے ووٹر ڈسٹرب ہوا ہے۔ جلال پور جٹا کا چونکہ ہر بندے کا ووٹ چینج ہوا ہے، جس در لاسٹ ٹائم پولنگ اسٹیشن پہ تھا اس دفعہ نہیں تھا، تو اس دن پھر بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا انہیں، اور اس حوالے سے ظاہری بات ہے ہمارا ووٹر بھی ڈسٹرب ہوا ہے۔ جی احتجاجی ریلیاں، احتجاج کرنا ہمارا حق ہے، وہ ہم نے احتجاجی ریلی نکالی ہے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرو انشاءاللہ تعالی جناب ہم مرکز کو بھجوا دیا سارا ریکارڈ۔ مرکز سے جیسے ہی ہمیں ہدایات آئیں گی ہم قانونی جنگ بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ حیرانگی اس بات کی ہے کہ ہمارا جو ووٹ ہے وہ دوسرے اور تیسرے نمبر پہ ہمارا آ رہا ہے، اور ہمیں انہوں نے جناب 5ویں نمبر پہ بھجوایا ہے جو رزلٹ انہوں نے ہمیں دیا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے نا ہمیں بڑی حیرانگی بھی ہوئی ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کی قانونی جنگ لڑیں گے، اور ہم آپ کے ذریعے سے بھی اپنے ووٹر اور عوام تک جو بھی ہیں ان تک بھی یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے پاس ریکارڈ کوئی مانگے تو ہم ان کو دکھانے کے لیے بھی تیار ہیں کہ ہمارا ووٹ اتنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کی قانونی جنگ لڑیں گے، قانون کے دائرے میں رہ کے لڑیں گے۔ جو پرسیپشن کریٹ کیا جاتا ہے یا پہلے سے کریٹ کیا گیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ مرکز کی ہدایت کے مطابق ہی ہم کام کریں گے۔ جی پولنگ ایجنٹ بیٹھنے دیے گئے ہیں، کچھ جگہ پہ جو ہے وہ ان کو باہر نکالا گیا ہے، اس سے بھی شکایتیں آئی ہیں، لیکن وہ ہمارے جو الیکشن ایجنٹ تھے اور ساتھی تھے ان کی بر وقت ادھر جانے سے جو ہے وہ ان کو پھر ہم نے اندر بٹھایا ہے۔ اور اندر بھی بہت سارے پولنگ اسٹیشن میں اس طرح تھا کہ انہوں نے بہت زیادہ دور پولنگ ایجنٹ کو بٹھایا ہوا تھا، اور کمروں کے اندر جو ہے وہ ووٹ کاسٹ ہو رہا تھا۔ اگر رکاوٹ ڈالی گئی ہے تو ظاہری بات ہے اس میں جعلی بھی کردار انہوں نے ادا کیا، اسی لیے رکاوٹ ڈالی جاتی ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے جس کو جتوایا گیا ہے، جو تیسرے چوتھے نمبر پہ تھا جس کو جتوایا گیا ہے، ہمارا ووٹ ہی کاٹ کے انہوں نے ان کے پلڑے میں ڈالا ہے۔ تو ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ جو ہمارا حق ہے وہ ہمیں دینا چاہیے۔ جو ون ہوتا ہے وہ ان کی قانونی جنگ ہے، وہ لڑ رہے ہیں یا نہیں اس کا مجھے نہیں پتا، لیکن ہمارے جو مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا گیا ہے وہ ہم قبول نہیں کرتے، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ جو الیکشن ہے اس کے لیے ہم آج سے ہی عوام کی عدالت میں جانے کو تیار ہیں، جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اچھے مارجن سے ہم نیکسٹ الیکشن کی تیاری ابھی سے شروع کریں گے۔ جی فارم 45 کے تھرو جو ہے وہ اکارڈنگ جو ہے وہ تو پی ٹی آئی کا جو ان کا آزاد امیدوار جو ان کا کھڑے تھے تنویر گوندل صاحب تھے میرے حلقے میں، وہ ان کا ہی بن رہا ہے فارم 45 جو ہمارے پاس ریکارڈ ہے اس حساب سے تو ان کا بنتا ہے، اور مارجن اتنا زیادہ ہے کہ وہ لگ نہیں سکتا کہ دوسرا تیسرا جو کوئی کیس کرے تو وہ کور ہو جائے، کیونکہ 15-20 ہزار کا مارجن ہے۔ اصل میں ریالٹی سے کوئی بھی جو ہے نا آنکھیں بند نہیں کر سکتے، چرا نہیں سکتا۔ حقیقت جو ہے وہ یہی ہے جو آپ کے سامنے ہم بھی ذکر کر رہے ہیں کہ مینڈیٹ ان کا ہے، لیکن ڈاکہ ہمارے حق پہ بھی ڈالا گیا، اور ظاہری بات ہے ان کے ووٹ بینک کو تو نہیں انہوں نے چھیڑا، لیکن جو ان کے پیارا تھا جو اس کو انہوں نے بڑھانے کے لیے ہمارا ووٹ بینک کم کیا ہے، دوسروں کا بھی کیا ہوگا، لیکن 7,000 ہمارا کم کیا ہے، ہمارا 7,000 کے لگ بھگ ووٹ جو ہے وہ انہوں نے کاٹ کے کسی اور کے پلڑے میں، اور ایک اور آزاد امیدوار ہیں جن کی پوزیشن ہمارے سے 3-4 ہزار نیچے تھی، ان کو ہم سے بھی جو ہے نا وہ آگے لایا گیا۔ ہر بندے کو اپنے لحاظ سے وہ لڑنی چاہیے، وہ لڑ بھی رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، ہم اپنے ووٹ کی جنگ جو ہے وہ خود لڑیں گے۔ جی پیغام میرا یہی ہے کہ الحمدللہ جس مشن کو ہم لے کے چلے ہیں وہ مشن یہ ہے کہ ہم ہار جیت جو ہے یہ تو مقدر کی بات ہے، لیکن ہمارا ووٹر اور سپورٹر کوئی بھی کسی بھی معاملے میں کسی کو مایوسی نہیں ہے۔ الحمدللہ جو کمیاں آئی ہیں
کوتاہیاں بھی ہم سے ہوئی ہوں گی، انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کلیئر کریں گے، اور عوام ہی جو ہے فیصلہ کرے گی انشاءاللہ تعالی کہ آئندہ جو وقت ہے وہ انشاءاللہ دین اسلام کا ہوگا انشاءاللہ۔